ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید حسین کے ساتھ ایستھما کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ دمے کے متعلق بات ہو رہی تھی اور ہم نے علامات کا تذکرہ کیا تھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کچھ عادات ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اسموکنگ کی عادت ہو گئی، کیا اس طرح کی چیزیں بھی ایستھما کے مرض کے خراب ہونے کا باعث بن سکتی ہیں؟ اور اسی طرح سے انسان کے پیشے کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی اسموکنگ کی. یہ تو بڑا ایک کامن بلیف ہے اور ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ کہ جو ایستھمیٹک پیشنٹ ہے، ٹوبیکو بھی ایک بہت ہی سگریٹ کا دھواں، سگریٹ ہو، سگار ہو، یا آج کل جو کامن شیشہ ہے، وہ تو بے حد ڈینجرس چیز ہے ایک ایستھمیٹک کے لیے. اور بہت سے لوگوں میں یہ ایک ایستھما کے سامنے آنے کی وجہ بھی ہے. تو ہم تو بہت ہی اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے ایستھمیٹک پیشنٹ سے، بلکہ ہر پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ جی اول تو یہ ایسی چیز ہے کہ بالکل اوائڈ کرنی چاہیے اور ڈسکریج کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جن لوگوں میں جن کے پیرنٹس اسموک کرتے ہیں، ان گھروں میں بچوں کے چیسٹ ریلیٹڈ پرابلمس، سینے کے امراض، وہ ٹریکیو برونکائٹس یا ریکرنٹ ان کو نزلے زکام کی شکایت یا ایستھما کی چانسز ایک ایسے گھر میں جہاں پہ کلین انوائرمنٹ ہے، ٹوبیکو اسموک نہیں ہے اور ان کے والدین یا اور کوئی لوگ اسموک نہیں کرتے، تو بے حد فرق ہے. تو یہ ایک انف ریزن ہوگا ینگ ایڈلٹس کے لیے کہ یہ ایسی عادت ہے جو بالکل اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات آپ پہ تو خیر ہوں گے ہی، مگر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات ہیں، آپ کے بچوں میں، آپ کی فیوچر جنریشنز میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ اگر ڈسٹ کا ایکسپوجر ہو، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاٹن ملز میں کام کرتے ہیں، تو اس میں اسمال چھوٹے چھوٹے فائبرز اس کے ہمیشہ ہوا میں رہتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ایستھما ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ پروفیشنلی ریلیٹڈ یا انوائرمنٹل ایستھما. جی پروفیشنلی ریلیٹڈ ایستھما. سو ان لوگوں میں بڑی احتیاط کرنی ہوگی کہ کرنی چاہیے کہ جی آپ ہسٹری میں یہ انوائرمنٹ کے بارے میں پوچھیں، اور اس سے پھر بچاؤ کے سارے جو پیشے کو تبدیل کیا جائیں، یا ایٹ لیسٹ کہ وہ اپنا پروفیشن اس انوائرمنٹ سے بدل کے ڈیسک کی طرف آ جائیں یا کسی اور پلانٹ کے حصے میں چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایستھما کو لے کر ایک اور خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کے رہنے کی جگہ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کل کے موسم میں شاید اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے. بالکل، وہ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں یا کہیں اور جا کر رہنے لگتے ہیں، اور پھر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ موسم سے تعلق کے بارے میں آپ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ وائرل انفیکشنز کا بہت گہرا تعلق ہے. کیا علاقے سے بھی دمے کی شدت پہ فرق پڑتا ہے؟ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات ریز کی ہے کہ مثلاً عموماً ہمارے اگر ملک کا ہم ایگزامپل لیں، اسلام آباد میں جیسے سیزن آتا ہے پولن کا، تو بہت سارے ایستھمیٹک ہیں، وہ ان کے ایستھما کی ایگزاسبیشن ہوتی ہے، ایک دم سے ان کے علامات بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پولن کاؤنٹ بہت ہائی ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس سیزن میں ادھر سے جا کے بے شک کراچی، لاہور، کہیں اور آ جائیں تو ان کا ایستھما اس سیزن میں اچھا کنٹرول رہے گا. مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں کہ کراچی کی آب و ہوا، مثلا سمندر کی جو ہیومڈ ایئر ہے، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، تو ان کی علامات بالکل فرق ہیں. اگر وہ کسی اور ایسی جگہ میں جائیں جہاں پہ وہ علامات موجود، وہ انوائرمنٹ میں ٹریگر موجود نہ ہو، تو ان کا ایستھما بہتر رہے گا. اور یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ینگسٹرز آتے ہیں کہ جی ان کو یہاں پہ ہے کالج پڑھنے، باہر ملک پہ جا رہے ہیں کہ جی وہاں ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے، انگلینڈ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، تو جی وہاں ایستھما کا تو ان کو بہت فکر ہوتی ہے، اور ان میں واسٹ میجورٹی وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ میں یہاں پہ ان کو جو سوٹ نہیں کرتی چیز، وہ ہیومڈ ایئر ہے یا ڈسٹ ہے، وہ ریلیٹیولی کلینر انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا ایستھما بہتر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے تشخیص کے حوالے سے، تو ڈائگنوسس کیا ایستھما کا مشکل ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر بچوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے بار بار اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے اس کو سور تھروٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا ایون چیسٹ انفیکشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو مس ڈائگنوسس کے کتنے امکانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر تو کوئی بھی کمپیٹنٹ فزیشین ہو، ٹائم لگا کے تفصیل سے ہسٹری لے، ان کے علامات پوچھے، ان سے انوائرمنٹ کے بارے میں پوچھے، گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھے، اور جو نارمل فزیکل ایگزام ہے وہ کرے، تو اس کو ایستھما ان دا واسٹ میجورٹی مس نہیں کرنا چاہیے. مگر عموماً اکثر اگر ٹائم نہ دیا جائے، 1 یا 2 منٹ
پیشنٹ کو دیے جائیں جس میں ہسٹری کے بارے میں بھی بہت زیادہ نہ پتہ لگے, ایگزامن بھی نہ کر سکے, تو بہت زیادہ ہائی چانسز ہیں اس کو مس کرنے کے. جی جو کامن علامات ہم نے بات کیے تھے کہ اگر وہ ہسٹری میں پتہ لگے کہ جی وہ بچوں میں خاص طور پہ کہ جی ان کو سیزنل کھانسی ہوتی ہے, اور کھانسی عموماً جب ہوتی ہے تو وہ عموماً جو نارمل وائرل کھانسی 4 سے 7 دن 10 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ وقت زیادہ لیتی ہے, رات میں زیادہ کھانسی ہوتی ہے, اور ان کو سانس لینے میں یا پسلیاں چڑھتی ہیں یا ان کو سیٹیاں بجتی ہیں, جس کو ویزنگ کہا جاتا ہے. یہ ایک بڑا کیریکٹرسٹک سمٹم ہے ایستھما کا. اسی طریقے سے ایڈلٹس میں, بڑے لوگوں میں اگر ہسٹری پوچھی جائے کہ جی سانس کھل کے نہ آنا, اور وہ جو باقی علامات تھے فزیکل ایگزامینیشن کی, وہی فائنڈنگز, یا ایسی کھانسی جو عموماً نزلے سے شروع ہوتی ہے اور 3-4 ہفتے تک لے جاتی ہے, وہ ایک بڑی کامن سمٹم ہے, کامن فائنڈنگ ہے ایستھما کا. یہ تو آپ کی بیسک ہسٹری اور فزیکل فائنڈنگز ہو گئے, جس میں ایک کمپیٹنٹ فزیشین کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے پاس ڈائگنوسس کے کچھ اور ٹول ہوتے ہیں تشخیص کے. ایک بڑا کامن ٹول ہے جس کو ہم اسپائرومیٹری کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مشین پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بیسکلی بچے بھی کر سکتے ہیں, بہت چھوٹا بچہ تو نہیں, کسی بھی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ, 8 سال سے زیادہ بچہ, اور ایڈلٹس بڑے بڑے آرام سے جو سمجھنے والے ہیں, جو آپ کی سمپل انسٹرکشنز کو فالو کر سکیں, وہ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی اس چھوٹی سی مشین میں ماؤتھ پیس کے ذریعے مختلف طریقوں سے پھونک مارنی ہوتی ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی سانس کی نالی میں کتنی تنگی موجود ہے. ایک بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے. آپ بیڈ سائڈ پہ, آپ آفس میں ودن اباؤٹ 10 منٹس 5 منٹس یہ ٹیسٹ کر سکتے ہو, اور آپ کی واسٹ میجورٹی میں کنفرمیشن اس ٹیسٹ سے ہو جاتی ہے کہ یہ آیا دمہ موجود ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے چیسٹ کی تمام تر بیماریوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں چیسٹ ایکس رے کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. بہت ساری بیماریوں کی تشخیص میں تو گولڈ سٹینڈرڈ ہی چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایستھما ہے مریض کہنے کے بجائے اپنا ایکس رے دکھا دیتا ہے. ہاں جی بالکل. تو ایکس رے کا کیا رول ہے تشخیص میں ایستھما؟ دیکھیں جی, ایستھما ایک امپورٹنٹ ٹول تو ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ آپ جو دیکھ نہیں سکتے سینے کے اندر, وہ ایکس رے آپ کو ایک چھوٹے سے سمپل سا امیج اس کا دکھا دیتا ہے. بالکل. مگر اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہے ایسے امراض میں, مثلا نمونیا ہو گیا یا ٹی بی ہو گیا یا کچھ اور کنڈیشنز ہے. مگر ایستھما جیسے میں نے کہا, یا دمہ, سانس کی نالیوں کی تنگی ہے, وہ آپ کو ایکس رے میں عموماً نظر نہیں آئے گی, انلیس کوئی بہت ہی سیویئر کنڈیشن ہو یا اس کی آگے کمپلیکیشن ہمیں کوئی نظر آئے. تو سمپل ایستھما میں ایکس رے کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. زیادہ رول آپ کے علامات کا ہے, آپ کے فزیکل فائنڈنگز کا, اور وہ کچھ چھوٹے جو بیسک آفس ٹولز ہیں اس کے استعمال سے اس کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ایستھما سے مشابہت رکھنے والی اور کوئی بیماریاں ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, جو آبویسلی اتنی کامن نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے ایسے ایڈلٹس ہیں جن کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ جی ایستھما ہے, اور وہ عموماً ایک کنڈیشن جس کو COPD یا کرونک obstructive lung disease کہا جاتا ہے. پرائمریلی سمپل ورڈز میں سگریٹ پینے کی وجہ سے جو پھیپھڑے میں اثرات ہیں, COPD اس کو کہا جاتا ہے, اسموکرز لنگ. تو اس کے بھی سمٹمز کچھ ایسے ہیں, ایکسیپٹ کہ اس میں عموماً بچوں میں نہیں پائی جاتی, وہ ایسے انسان میں ہے جنہوں نے 20-30 سال تک ایک پیکٹ سگریٹ کا پیا ہے, ان میں COPD ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ایک یہ کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے وائرل کنڈیشنز ہیں, جیسے بچوں میں ٹریکیو برونکائٹس ہوا, کہ گلے کا انفیکشن ہوا, وہ سانس کی نالی تک چلا گیا, جس میں کھانسی اور یہ سیٹیاں وغیرہ جو بجنے کے جو سمٹمز ہیں 2-3 ہفتے تک موجود ہو سکتے ہیں. مگر وہی ہسٹری سے ان کی ڈائگنوسس ہو سکتی ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس کا نام دیا جاتا ہے کارڈیک ایستھما. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں علامات تو ایستھما کی ہوتی ہیں, مگر اس میں جو وجہ ہے وہ ہارٹ کی کمزوری ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہارٹ کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ہارٹ کا جیسے کام کہ خون کو آگے پمپ کرنا ہے, کچھ خون جو آگے پمپ کرنے کی بجائے وہ لنگز کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے, تو اس کو کارڈیک ایستھما کہا جاتا ہے. اور وہی ہسٹری سے اور کچھ ٹیسٹ سے اس کی کنفرمیشن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی بھی شخص کو ایستھما ہو گیا ہے, تو پھر ایسے مریضوں میں علاج کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ پروگریس ہوئی ہے. اب تو ایسی اچھی دوائیں موجود ہیں کہ ہمارے واسٹ میجورٹی پیشنٹس سمٹم فری تقریباً رہ سکتے ہیں. جس میں سب سے زیادہ اہم دوائیں میں یہی کہوں گا کہ انہیلرز ہیں.
انہیلر سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ 20ویں صدی میں 80s میں 70s میں جب انہیلرز اتنے کامن نہیں تھے، اس وقت استھما کی وجہ سے جو اموات ہوتی تھی اس کا پروپورشن بہت زیادہ تھا. جی ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ اس کا بہت زیادہ انہیلرز کا استعمال کامن ہو گیا ہے اور مریض ان کو باقاعدہ استعمال بھی کرتے ہیں، ان جگہوں میں استھما کی وجہ سے اموات کا پروپورشن بے حد کم ہے. ممالک جیسے پاکستان، انڈیا اور کچھ ایسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ اس کو انہیلرز کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کے فالو اتنا نہیں کر پاتے ہیں یا ان کے مسکنسیپشن ہے، یہاں پہ اس کی جو استھما کی وجہ سے اموات کا پروپورشن بہت زیادہ ہے. جی تو یہ ایک ایسی سمپل سی ٹول ہے کہ اگر یہ ریگولر استعمال کیا جائے تو استھما کی ایک تو اموات میں فرق پیدا ہو سکتا ہے اور استھما کے مریض اپنے سمٹم فری رہ سکتے ہیں کہ ان کے علامات بالکل آرام سے کنٹرول رہ سکتے ہیں. اور اگر استھما کا پراپر استعمال دوائیوں کا کیا جائے تو ایک استھمیٹک پیشنٹ کا لائف سپین ایک نارمل انسان سے فرق نہیں ہوگا، بالکل نارمل رہے گا اور نارمل فنکشنل رہ سکے گا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر استھما کے علاج کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.